بسم اللہ الرحمن الرحیم سی ایس ایس اسلامک اسٹڈیز 2018 کے ایم سی کیو سالو کرتے ہیں 20۔ تو پہلا کوشچن ہے واٹ از دا ریئل نیم آف شاہ ولی اللہ؟ سلمان احمد، نصیر الدین، قطب الدین یا پھر احمد شاہ؟ سوال، تو جو ان کا اصل نام تھا وہ قطب الدین تھا۔ پورا نام کیا تھا؟ قطب الدین احمد ولی اللہ بن عبد الرحیم العمری الدہلوی، یہ ان کا پورا نام تھا۔ اب جو دوسرا کوشچن تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم از دا میسنجر آف اللہ از اسٹیٹڈ ان سورہ، یہ کون سی صورت میں آیا ہے؟ سورہ یاسین، سورہ محمد، سورہ الفتح یا پھر نن آف دیز؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے سورہ الفتح، یہ آیت ہے محمد الرسول اللہ، آیت 49 ہے۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ کوشچن کیا تھا، ہو واز دا ہیڈ آف تدوین القرآن یعنی کمپائلیشن آف قرآن کمیٹی؟ کس کو ہیڈ بنایا گیا تھا؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت زید بن ثابت یا پھر نن آف دیز؟ تو حضرت زید بن ثابت کو ہیڈ بنایا گیا تھا۔ نیکسٹ کوشچن، وچ سورہ از آلسو نون ایز فسطاط القرآن؟ فسطاط القرآن کس سورت کا دوسرا نام ہے؟ سورۃ فاتحہ، سورہ بنی اسرائیل، سورہ بقرہ یا پھر نن آف دیز؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے سورہ بقرہ۔ اس کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں۔ سورۃ بقرہ کا ایک نام فسطاط القرآن بھی ہے کیونکہ فسطاط کا معنی خیمہ ہے، اور خیمہ کسی چیز کا جامع ہوا کرتا ہے، اور اسے فسطاط القرآن اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ عظیم سورت ایسے احکام کا مجموعہ ہے جو احکام دوسری صورتوں میں مذکور نہیں ہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السورۃ التی یذکر فیہا البقرہ فسطاط القرآن، یعنی جس صورت میں گائے کا تذکرہ موجود ہے وہی فسطاط القرآن ہے۔ نیکسٹ جو کوشچن ہے، آفٹر ڈیمائس آف حضرت خدیجہ دا ہولی پروفٹ میریڈ، حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد آپ نے کس سے شادی کی تھی؟ حضرت حفصہ، حضرت صفیہ، حضرت سودا یا پھر نن آف دیز؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے حضرت سودا سے۔ حضرت سودا کون تھی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے وصال کے بعد سیدہ سودا بنت زمعہ سے 7 رمضان سن 10 نبوی کو مکہ میں نکاح کیا۔ نکاح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو 50 سال تھی، اور ام المومنین سیدہ سودا قریش کے قبیلے عامر بن لوی سے تعلق رکھتی تھیں۔ آپ کی پہلی شادی سکران بن عمرو سے ہوئی، جن کے انتقال پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی۔ ام المومنین سیدہ سودا بنت زمعہ عامریہ رضی اللہ عنہا کا وصال حضرت عمر کے زمانہ خلافت میں ہوا۔ سخاوت و فیاضی میں ام المومنین سیدہ سودا کے اوصاف نمایاں تھے۔ اب نیکسٹ جو کوشچن تھا، نورسی واز موومنٹ ان وچ کنٹری؟ اب نورسی ایک تحریک تھی، وہ کس کنٹری میں چلی تھی؟ سیریا، ایگپٹ، ٹرکی یا پھر نن آف دیز؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے ٹرکی۔ یہ نورسی ترکی کے تھے جنہوں نے یہ تحریک چلائی تھی۔ نیکسٹ کوشچن، ہو سجیسٹڈ ٹریٹمنٹ آف چکن پاکس فار فرسٹ ٹائم؟ وہ کون سے مسلمان سائنسدان تھے جنہوں نے پہلی دفعہ چکن پاکس کا علاج دریافت کیا؟ الکندی، ابن الحسم، الرازی یا پھر نن آف دیز؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے الرازی۔ الرازی وہ پہلے مسلمان سائنسدان تھے جنہوں نے چکن پاکس کا علاج دریافت کیا تھا۔ نیکسٹ، what was the relation between Prophet Musa and Prophet شعیب؟ تو یہ کیا لگتے تھے آپس میں؟ برادرز، کزنز یا پھر فادر ان لا؟ تو یا پھر نن آف دیز؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے فادر ان لا۔ حضرت شعیب جو تھے وہ حضرت موسیٰ کے فادر ان لا تھے۔ حضرت موسیٰ نے حضرت شعیب کی بیٹی سے شادی کی تھی۔ نیکسٹ، حضرت عثمان واز assassinated in the year، کس سال حضرت عثمان کو شہید کیا گیا؟ 33 ہجری، 34 آفٹر ہجری، 35 یا پھر نن آف دیز؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے 35 آفٹر ہجری۔ اس کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں۔ بعض واقعات کے بعد باغیوں نے ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور گھر کے اندر کھانا پانی لے جانے پر پابندی عائد کر دی۔ محاصرہ کرنے والوں میں مصر، بصرہ، کوفہ اور مدینہ کے بعض افراد شامل تھے۔ محاصرے کا یہ سلسلہ 40 دنوں تک چلتا رہا اور آخر کار محاصرہ کرنے والوں نے گھر پر حملہ کر دیا اور انہیں قتل کر ڈالا۔ یہ قتل جمعے کے روز 18 ذو الحج سن 35 ہجری میں نقل ہوا ہے۔ نیکسٹ جو کوشچن ہے، prayer offered at the time of lunar eclipse is، یعنی چاند گرہن کے وقت کون سی نماز ادا کی جاتی ہے؟ نماز کسوف، نماز استسقاء یا پھر نماز خسوف یا پھر نن آف دیز؟ تو اس کا رائٹ آنسر نماز خسوف ہے۔ کیسے؟ چاند گرہن کو خسوف کہتے ہیں، اور چاند گرہن کے وقت 2 رکعت نماز دیگر نوافل کی طرح انفراداً پڑھنا مسنون ہے، اس میں جماعت مسنون نہیں۔ اس کا طریقہ عام نوافل کی طرح ہے، کسی بھی اعتبار سے فرق نہیں سوائے اس کے کہ نیت صلاۃ الخسوف کی ہوگی۔ اور سورج گرہن کو کسوف کہتے ہیں۔ سورج گرہن کے وقت بھی 2 رکعت نماز پڑھنا مسنون ہے، ہاں اگر تنہا پڑھ رہا ہو تو 2 سے زیادہ بھی، یعنی 4 سے جتنی چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نیکسٹ جو کوشچن تھا، نمبرز آف سولجرز آف کفار ڈیورنگ غزوہ خندق، غزوہ خندق جس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، اس میں کفار کتنے تھے؟ 10، 1 لاکھ یا پھر 10,000
یا پھر 100,000 یا پھر 10,000؟ کتنے تھے؟ یا پھر none of these؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے 10,000، اور اس کے مقابلے میں مسلمان جو تھے وہ 3,000 تھے۔ اب غزوہ خندق یا غزوہ جو احزاب ہے، اس کے بارے میں امپورٹنٹ جو MCQs بنتے ہیں وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں اس کی ڈیٹیل میں۔ غزوہ خندق یا غزوہ احزاب، جسے عربی میں غزوۃ الخندق کہتے ہیں، یہ غزوہ 5 ہجری میں، کب؟ 5 ہجری میں قبیلہ بنی نذیر کی سازش کے نتیجے میں شروع ہوا، اور قبیلہ قریش اسلام کی بہتری کے لیے کفار اور عرب کے تمام حلیف قبائل کے ساتھ، اس کو احزاب اس لیے کہتے ہیں کیونکہ تمام قبائل جمع ہو کر چھوٹی سی مدینے کی ریاست پر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ اس جنگ میں مشرکین اور یہود کی سپاہ تقریباً 10,000 افراد پر مشتمل تھی، جبکہ مسلمان کی سپاہ میں صرف 3,000 یعنی 10,000 کے مقابلے میں 3,000 افراد شامل تھے۔ مدینہ میں سکونت پذیر بنو قریظہ نے عہد کیا تھا کہ وہ جنگ کی صورت میں رسول اللہ کا ساتھ دیں گے، نہ ہی آپ کے دشمنوں کی مدد کریں گے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنا وعدہ توڑ کر مشرکین کے ساتھ اتحاد کر لیا۔ مشرکین کا مقابلہ کرنے کی غرض سے سلمان فارسی کی تجویز پر مسلمانوں نے شہر مدینہ کے اطراف میں ایک خندق کھود لی۔ یہ جنگ مسلمانوں کی فتح پر اختتام پذیر ہوئی اور دشمنوں کو پسپا ہونا پڑا اللہ تعالیٰ کی مدد سے۔ نیکسٹ جو کوسچن تھا، ہیڈز آف زکوٰۃ آر مینشنڈ ان سورہ۔ ہیڈز آف زکوٰۃ یعنی زکوٰۃ کے مصارف کس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں؟ بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل، سورہ فتح، سورہ توبہ، یا پھر none of these؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے سورہ توبہ۔ اس کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ صدقات یعنی زکوٰۃ تو صرف فقیروں اور مسکینوں اور زکوٰۃ جمع کرنے والے یعنی عاملوں کے لیے ہے، اور ان کے لیے جن کے دلوں میں الفت ڈالنے مقصود ہے، اور گردنیں چھڑانے میں، اور تاوان بھرنے والوں میں، اور اللہ کے راستے میں، اور مسافروں پر خرچ کرنے میں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ نیکسٹ، ان وچ سورہ ہجرت آف دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم از مینشنڈ، یعنی کس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا تھا مکے سے مدینے کی طرف؟ سورہ بنی اسرائیل، سورہ فتح، سورہ انفال، یا پھر none of these؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے سورہ انفال۔ سورہ انفال کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ وحی کی تھی کہ آپ اب ہجرت کا وقت آ گیا اور آپ ہجرت کر جائیں کے لیے تشریف لے جائیں۔ نیکسٹ، ڈسٹینس بٹوین قبا ماسک اینڈ مدینہ۔ مدینہ اور قبا کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ قبا میں پہنچ کر آپ نے مسجد تعمیر کی تھی نا، تو 1 میل، 2 میل، 3 میل، یا پھر none of these؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے 3 میل۔ It takes 6 minutes to travel from Quba Mosque to Medina. Approximately driving distance between Quba Mosque and Medina is 5 km یا پھر 3.1 mile اور 2.7 nautical miles۔ Next, what is the literal meaning of نبی؟ نبی کا لفظی مطلب کیا ہے؟ A person who behaves nicely, a person who acts according to Sharia, a person, the one who gives news۔ تو اس میں سے جو رائٹ آنسر ہے وہ the one who gives news۔ اس کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں۔ نبی جو ہے وہ ایک مذکر لفظ ہے، اس کا لفظی مطلب یہ ہے خبر دینے والا، خدا کے پیغام یا احکام بندوں تک پہنچانے والا، خدا کا بھیجا ہوا، انسانوں کی رہنمائی یا نفاذ احکام الہیہ کے لیے اللہ کا فرستادہ، خواہ کتاب رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو۔ اب جو کتاب رکھتا ہو اس کو رسول کہیں گے، اور اس کے علاوہ وہ شخصیت جس پر وحی آئے۔ نیکسٹ، who was the spoken son of Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ کے منہ بولے بیٹے کون تھے؟ حضرت اسامہ بن زید، زید بن اسامہ، زید بن حارث، یا پھر none of these؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے زید بن حارث۔ ان کا واقعہ بڑا دلچسپ ہے، دیکھتے ہیں۔ زید بن حارثہ وہ واحد صحابی ہے جن کا نام قرآن مجید میں آیا۔ اب یہ بھی MCQ بتا سکتا ہے کہ کس صحابی کا نام آیا، تو یہ زید بن حارثہ ہیں۔ آپ کو بچپن میں اغوا کر کے غلام بنا لیا گیا تھا، کئی ہاتھوں سے بکتے ہوئے آپ کو حضرت خدیجہ کبریٰ کے بھتیجے حکیم بن حزام نے خرید لیا اور اپنی پھوپھی کو نظر کر دیا۔ حضرت خدیجہ نے اس غلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کر دیا۔ یہ در حقیقت ایک آزاد عیسائی خاندان کے لڑکے تھے۔ اس دوران آپ کے والد کو بھی آپ کی خبر پہنچ گئی۔ آپ کے والد حارث اور چچا کعبہ آپ کو لینے مکہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ مانگی رقم کی پیشکش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر زید تمہارے ساتھ جانا چاہے تو میں کوئی رقم نہیں لوں گا۔ زید نے اپنی والدین کی بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی۔ یہ دیکھ کر آپ کے والد ناراض ہوئے اور کہا کہ تم آزادی کی زندگی کو غلامی پر ترجیح دیتے ہو۔ زید نے کہا کہ میں نے محمد میں وہ بات دیکھی ہے کہ ان کے لیے میں باپ تو کیا پوری کائنات چھوڑ سکتا ہوں۔ یہ سن کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور آپ زید کو خانہ کعبہ میں لے گئے اور اعلان کر دیا کہ لوگوں سن لو، زید کو آج سے میں آزاد کر کے اپنا منہ بولا بیٹا بناتا ہوں۔ یعنی اس وقت وہ پہلے وہ ان کے غلام تھے، اور تب پھر اس کے بعد زید بن حارث کو بجائے زید بن محمد کہا جانے لگا۔ یہ دیکھ کر زید کے چچا اور باپ حارث بہت خوش ہوئے اور خوشی سے واپس چلے گئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا برتاؤ اپنے ملازموں کے ساتھ بھی کیسا ہوتا ہوگا۔
اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ نیکسٹ جو کوسچن تھا وہ تھا ہو واز دا فرسٹ قریشی کاتب وحی، قریش میں سے وہ کون تھے جو وحی لکھتے تھے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف، یہ تو انصار میں سے تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر، یہ بھی نہیں تھے۔ حضرت علی بن ابی طالب، یہ قریش میں سے تھے۔ نیکسٹ حدیث مشہور consist of chains of sightings by number of people۔ اب جو حدیث مشہور ہے وہ کتنے لوگوں کی سائٹیشن اس میں ہوتی ہے؟ ایک یا ایک سے زیادہ، دو یا دو سے زیادہ، 3 اور مور۔ تو اس کا رائٹ آنسر 3 اور مور، جس میں 3 یا 3 سے زیادہ لوگوں کی چین ہو اس کو حدیث مشہور کہتے ہیں۔ اب اس کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں۔ حدیث مشہور وہ ہے جس کی راوی پہلے طبقے یعنی صحابہ میں حد تواتر کو نہ پہنچے ہوں، لیکن دوسرے اور تیسرے طبقے یعنی تابعی اور تبع تابعی میں سے اتنے راویوں نے روایت کیا ہو کہ ان کا جھوٹ پر اکٹھا ہونا عادتاً محال ہو۔ یہ 3 طبقے یعنی قرون ثلاثہ مشہور بالخیر ہیں، جن کے خیر ہونے کی حدیث میں شہادت دی گئی ہے۔ ان سے کچھ اوپر ہے، ان طبقوں میں 2 کے ہاں اسے تواتر کسی شہرت حاصل ہو گئی ہے۔ سو حدیث مشہور ان حضرات کے ہاں خبر واحد سے کچھ اوپر ہے، اسے یہ خبر واحد نہیں کہتے۔ علماء اصول خبر واحد سے قرآن کریم کی کسی عام حکم کو خاص نہیں کرتے، لیکن حدیث مشہور سے ان کے ہاں عام کی تخصیص جائز ہے۔ محدثین کے ہاں حدیث مشہور بھی خبر واحد کی ایک قسم ہے۔ نیکسٹ جو کوسچن تھا، مسارحت کسے کہتے ہیں؟ ریلیشن ود فرینڈس، ریلیشن ود پیرنٹس، ریلیشن ود ان لاز، یا پھر اس کا رائٹ آنسر ہے ریلیشن ود ان لاز، یعنی سسرال کے ساتھ تعلقات کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے مساہرت۔ اب نیکسٹ جو کوسچن تھا، which prophet is mentioned in Quran the most؟ سب سے زیادہ کس نبی کا قرآن میں نام لیا گیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یا پھر none of these؟ تو رائٹ آنسر ہے موسیٰ علیہ السلام۔